1400 سالہ ہمیں اپنا علمی نسب نامہ یاد ہے. باقاعدہ حدیث میں نے جب پڑھی تو یہ انما الاعمال بالنیات کی حدیث میں نے اپنے استاد محترم حضرت اقدس شیخ الحدیث تفسیر مفتی محمد زرولی خان سے پڑھی. انہوں نے یہ حدیث حضرت بنوری سے پڑھی. حضرت بنوری فرماتے ہیں میں نے یہ علم حضرت اقدس میرے جد امجد شاہ انور شاہ کشمیری محدث الحسن. بے بنیاد نہیں، ہم میں غفلت آ سکتی ہے، سستی آ سکتی ہے، ہمارے گناہوں کی نحوست اور شامت اعمال ہمیں گھیر سکتی ہے، لیکن جس دن ہم انگڑائی لیں گے اور اللہ رب العزت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھ کر اپنا معاملہ درست کریں گے، جس دن ہم یہ کہہ دیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اور ہمارا معاملہ ہمارے رب سے سیدھی ہو جائے، ہمارا دامن ان حدیثوں سے رسول اللہ سے جڑ جائے، خدا کی قسم پھر جب ہم یہ کہتے فانصرنا علی القوم الکافرین تو اللہ آسمان سے فرشتے اتار دیتا. تو تمہیں احمد یاسین یاد آتا ہے سہنیوں یا نہیں آتا؟ تم نے یحییٰ عیاش کو شہید کر کے سمجھا شہید ہو گیا. آج جب اس کے نام کا میزائل تم پر گرتا ہے تو تم کہتے ہو یحییٰ تو اکیلا تھا. آج جس ماں کا میں نے دودھ پیا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نغمے سنائے ہیں مجھے اس نے. میں بدر احد کی وارثوں کی بیٹی ہوں. سنو میرا یوم ولادت وہ نہیں جس دن میں نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا، میرا یوم ولادت اس دن ہوگا جس دن میں شہادت کا تاج پہنوں. تو پھر یہ طے ہے حکم بھی اسی کا چلے گا. سپر پاور صرف اللہ. کسی پر کھڑے ظالم کا ہاتھ روکے ہوئے ہیں، وہ پہلے درجے پر کھڑے غاصب کا گریبان پکڑے ہوئے ہیں، وہ پہلے درجے پر کھڑے ہو کر ان الحکم اللہ للہ کا اعلان کیے بیٹھے ہیں. میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ ان کی نہیں میری ضرورت ہے. صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ہم سے وفا کی، ہم نہ کر سکے. آئے ہیں تجدید وفا کے لیے، قبول کر لیجیے ہماری. اولی مشہد مرسلی تیری ناموس و حرمت کے ہم ہیں. نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قابل صد احترام و تکریم حضرات علماء کرام، قرائے عظام، ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور شورکوٹ کی دھرتی کے غیرت مند مسلمان بھائیوں دوستوں، اور جامعہ کے طلباء و طالبات، اور ہماری بہنیں اور مائیں اور بیٹیاں جو اس پروگرام میں شریک ہیں، یہ انتہائی مبارک، بابرکت اور سعادتوں والی محفل ہے کہ اللہ کا قرآن اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیان کی جائے. یہ وہ محافل ہیں جن کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور مجلس کے اختتام پر بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوال و جواب کے بعد کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے. تو ظاہر ہے ہم سب کے سب اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے غضب سے پناہ مانگتے ہیں. تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب فرشتے یہ جواب دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میری رحمت کی قسم، میری عزت اور جلال کی قسم، میں نے سب مجلس والوں کو بخش دیا ہے. تو یہ وہ مبارک مجلسیں ہیں جن میں شرکت ہی نہیں بلکہ قریب سے گزرنے والا بھی اگر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے تو اس کی بھی بخشش ہے. چونکہ
تکمیل بخاری شریف ہے اور حضرات علماء کرام تشریف فرما ہیں، طلباء ہیں، عوام الناس بھی ہیں، تو اس حدیث کے وہ علمی نکات جو علماء کرام اپنے طلباء سے عرض کرتے ہیں، چونکہ عوام کی اکثریت ہے اور آج کل یہ تکمیل بخاری کی مجالس اور تکمیل حفظ قرآن یا ناظرہ قرآن مجید کی مجالس مدرسوں کی کارکردگی تو سامنے لاتی ہی ہیں کہ مدرسوں کے محبین و معاونین ان کے دل ٹھنڈے ہوں، ان کے سامنے تو کارکردگی آتی ہی ہے، لیکن اصل مقصد ان مجالس کا یہ کوئی رسمی مجالس نہیں ہے۔ ان مجالس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عوام الناس بھی ان مجالس میں شریک ہوں اور دعوت دین، دعوت قرآن اور دعوت اسلام کا وہ فریضہ جو علماء کرام کی اصل ذمہ داری ہے اور جو خطبہ حجت الوداع سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے اور قرآن مجید کی اس آیت سے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک اور بلغوا عنی ولو آیا کے فرمان مبارک سے اس امت کی ذمہ داری بن چکی ہے، بالخصوص وارثین انبیاء کی، بالخصوص جن کو اللہ رب العزت نے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات کا امتیازی وصف عطا کیا ہے، اور جن کے بارے میں قرآن مجید نے هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انہیں ایک الگ مقام اور ایک مرتبہ عطا کیا ہے، ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ تو اس طرح کی تکمیل بخاری شریف میں ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ علمی نکات کے بجائے دعوتی نکات رکھا کرو، کیونکہ سارا سال الحمدللہ حق تو یہ ہے کہ جو یہ حدیث پڑھاتے ہیں بخاری پورا سال ان کا ہے، تو ہم جیسوں کو تو برکت کے لیے نہیں، ہم میں برکت کہاں سے آئی؟ ہم تو اپنا سبق پکانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی نسبتوں کو تازہ کرنے کے لیے، تو اس لیے سارا سال طلباء اور اساتذہ کے درمیان وہ علمی نکات کی بحث چلتی ہے۔ میں یہاں 2 سے 3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا بس۔ ایک تو بنیادی اور نظریاتی بات ہے، دوسرا امام بخاری کا ذوق، وہ بھی علمی انداز میں نہیں، داعیانہ انداز میں عرض کرتا ہوں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم بہت جلدی خوش فہمی اور مایوسی دونوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بابا ہم کوئی بے بنیاد لوگ نہیں ہیں، ہماری اساس ہے، ہماری جڑیں ہیں، اور اتنی مضبوط جڑیں ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اتنی مضبوط بنیادوں میں ہم کھڑے ہو کر اس کے باوجود ہم گھبرا جاتے ہیں حالات کی سختی سے، مناظر کی تبدیلی سے، جبکہ ہمیں اس قرآن نے بہت پہلے کہا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا تم لوگوں نے گما کر رکھا ہے کہ تم کہو گے ہم ایمان لے آئے تو پھر تمہاری جو ہے آزمائش نہیں ہوگی، پرکھ نہیں ہوگی، جانچ پڑتال نہیں ہوگی؟ ایسا نہیں ہے، ہوگی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلوں کی بھی ہوئی، کیوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تو جانتا ہے سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، اللہ دکھائے گا دنیا کو کہ تم میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ کیا یہ قرآن نہیں ہے؟ ہمیں نہیں کہا گیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تمہیں ضرور بھی ضرور کچھ خوف سے، یہ تو شکر پڑھو کچھ خوف کہا ہے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کہا ہے کہ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ میں اس کا ترجمہ بھوک سے نہیں کروں گا، سمجھ نہیں آتی بات، میں اس کا ترجمہ آج کے زمانے کے مطابق کروں گا کہ معاشی تنگی جس کا رونا رو رہے ہیں ہم صبح شام بیٹھ کر، تو اللہ فرمایا ہے میں تمہیں تمہاری معاشی تنگی سے، خوف سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اموال کی کمی سے، اس میں نقص سے، نقصان سے، وَالثَّمَرَاتِ، کھیتی باڑی اور پھلوں کی کمی اور نقصانات سے آزماؤں گا۔
बिशैइन मिनल खौफ वल-जुअ व नक्सिन मिनल अम्वाली वल अनफुस, जान से भी, वस्समरात, फलों से, खेती बाड़ी से, खुराक से, अजनास से। या अल्लाह ने फरमाया मैं करूंगा ऐसा। लाम भी ताकीद का है, नून भी है कि जरूर करूंगा ऐसा, ताकि हम अपने घर का चौकीदार नहीं रखते बगैर इंटरव्यू के, बगैर जांच पड़ताल के, बगैर मार्फत के। अल्लाह अपने दीन की चौकीदारी दे देगा उन लोगों को जिनकी आजमाइश ना हो, मार्फत ना हो, सच्चे और झूठे की परख ना हो। अल्लाह हमको अपने दीन की चौकीदारी और अपनी नियामत कैसे दे भला? तो अल्लाह ने तो साफ कहा, लेकिन साथ कह दिया घबराना नहीं, बश्शिर साबिरीन, जो डट जाएंगे, इस्तिकामत दिखाएंगे, खड़े रहेंगे, उनके लिए खुशखबरियां हैं। और फरमाया जब भी ऐसा वक्त आए और जब भी तुम्हें दुनिया कहे कि तुम बेवकूफी कर रहे हो, अल्लाह के दीन के लिए मत डटो, अल्लाह के हिमायत के लिए मत डटो, जालिम का गिरबान मत पकड़ो, मजलूम की हिमायत के लिए मत खड़े हो, दुनिया में इल्म, इंसाफ और अदल का झंडा मत बुलंद करो, झालक के अंधेरे रहने दो, जुल्म की कश्ती, जुल्म की नाव को बहने दो। तो उस वक्त तुम ज़हन में रखना, जब तुम्हें कोई मुसीबत आए तो अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, अहले ईमान पर जब परेशानी आती है तो उनका फलसफा अबदी व अज़ली यह है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ही की तरफ से आए, उसी की तरफ लौट जाना है। न ये जिस्म अपना, न रूह अपनी है, जब कुछ है ही अपना नहीं, सौदा हो चुका है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, सौदा हो चुका है। जब सौदा हो चुका है, हमारा है ही नहीं, तो फिर झगड़ा किस चीज का है? बुनियाद लोग नहीं है भाई, हमारी बड़ी मजबूत बुनियादें, हमारी बुनियाद कुरान है, हमारी बुनियाद ये सुन्नत रसूलुल्लाह, अहादीस रसूलुल्लाह, ये हमारी बुनियाद है। हम बेबुनियाद नहीं है। दुनिया में कहती है बुनियाद परस्त, तो हम डिफेंस पोजीशन पे आ जाते हैं, नहीं हम बुनियाद परस्त नहीं है। बाबा मैं अलल ऐलान कह रहा हूं, मैं बुनियाद परस्त हूं, मैं फंडामेंटलिस्ट हूं। ये तो ऐसे ही है ना, आप पंजाब वाले हो, आपको समझाना आसान है। वो नक्कटों की बस्ती में कोई नाक वाला आ जाए और सारे नक्कटे शोर डालें, और नाक वाला आ गया, नाक वाला आ गया, नाक वाला आ गया। अपने ईमान से बताओ शोर कोट के मुसलमानों, क्या ये नाक वाला उन नाक वालों के शोर पे अपनी नाक कटवा ले? जवाब देते जाओ जी, ऊंचा ऊंचा नहीं। किसी एक का इख्तिलाफ है इससे कि नहीं नाक वाले को नाक कटा देनी चाहिए। कोई एक खड़ा हो, मैं अपनी दलील दे, मैं ना मना नहीं करूंगा। भाई तुम लोग बैठ जाओ यार, टेंशन नहीं डालो इधर, ये ऐसी खामा का बेचारे टेंशन, बैठ जाओ। हाँ अब बताएं, कुछ एक के पास कोई एक कहता हो कि नहीं नक्कटों के शोर पे नाक वाले को अपनी नाक कटा लेनी चाहिए, बोले जी? जो कहता है नहीं वो हाथ खड़ा करे, माशाल्लाह। कोई एक जो एक, अच्छा हाथ नीचे करें, जो कहता है कटा लेनी चाहिए, जो ये कहता है कि नक्कटों के शोर पे नाक कटा लेनी चाहिए, वो हाथ खड़ा कर। भाई कोई एक तो बोलो ना। सबका इत्तेफाक है कि नक्कटों के वावेला और शोर और ताने पर नाक वाले को अपनी नाक नहीं कटानी चाहिए। अच्छा नहीं कटानी चाहिए, नाक छुपा लेनी चाहिए है? या नाक पर शर्माना चाहिए, मेरी नाक क्यों है? भाई नाक का होना चेहरे पर ये कामलियत की अलामत है, हुस्न की अलामत है, जमाल की अलामत है। नाक का होना ऐब नहीं है, नुक्स नहीं है। नाक का ना होना ऐब है, किसी की बुनियादों का ना होना ऐब है, बुनियाद होना ऐब नहीं है। ये मस्जिद बगैर बुनियादों के खड़ी रह सकती है? तो बाबा हम बुनियादों वाले हैं, बेबुनियादे नहीं है। तुम्हें यूरोप वालों नाराज ना होना, मैं तबर्रा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तुम्हें आईना दिखाना चाहता हूं। तबर्रा नहीं कर रहा, सिर्फ आईना दिखाना चाहता हूं। तलबा और तालिबात आपसे कह रहा हूं, एहसास कमतरी से निकलें। और मुसलमानों तुमसे कह रहा हूं, तुम भी एहसास कमतरी से निकलो। तुम शाह उमम के उम्मती हो, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे हो, तुम शाह उमम की उम्मती हो, तुम कुरान और सुन्नत का निजाम रखते हो। तुम क्यों एहसास कमतरी का शिकार हो? तुमने दुनिया में हुकूमत की है, तुम रूलिंग पार्टी हो, तुम हुक्मरान हो, तुम्हें इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्ज का मनसब अता किया गया है। तुम क्यों एहसास कमतरी का शिकार हो?
बुनियादों वाले हो भाई, नक्कटों को शोर करने दो, हम अपनी नाक नहीं कटा सकते। इनके पास बुनियाद नहीं, न कुरान की, न सुन्नत की, न अखलाकियात की, न मामलात की। हमारे पास कुरान और सुन्नत की बुनियाद है और हम इन बुनियादों के बुनियाद परस्त हैं। हम कुरान और सुन्नत को नहीं छोड़ सकते। अब सारी दुनिया चिल्लाए कि ये कुरान और सुन्नत वाले, ये कुरान और सुन्नत वाले। और बाबा, कुरान और सुन्नत वाले होने का मतलब है ये अल्लाह के बंदे हैं, शाह उम्म के उम्मती हैं, एक निजाम जिंदगी रखते हैं, एक लाइफ, एक सिस्टम ऑफ लाइफ रखते हैं, कोड ऑफ लाइफ इनके पास है। क्या हम इनके नारे मारने पर, इनकी भक्तियां कसने पर अपने कुरान और सुन्नत से हट जाए, छोड़ दे, छुपा ले, अपने कुरान और सुन्नत पर गुलाब डाल ले कि इन अहकामात को बयान न करें, इन अहकामात को दुनिया में नाफिज न करें? हम तो बुनियादों वाले। यूरोप वालों नाराज नहीं होना, मैं तबर्रे का मिजाज नहीं है, मैं मुनाजराना मिजाज नहीं है, मैं दाई हूं, दाई बस। मैं ना मुनाजिर हूं ना मैं तबर्राबाज हूं, क्योंकि मेरा जिस तबके से ताल्लुक है वहां तबर्रा नहीं चलता। वो बाअदब है, वो बाअदब है। तबर्रा कहीं और की पहचान है, हमारी नहीं है। तो ना तबर्रा कर रहा हूं यूरोप वालों तुम पर, ना मुनाजरा करना चाहता हूं, दावत दे रहा हूं आईना दिखाकर। तुम्हें अपने बाप का नहीं पता बाप कौन है। मैं नहीं कह रहा, तुम्हारी कैलकुलेशन कहती है, तुम्हारी कैलकुलेशन कि फला मुल्क में 60%, फला मुल्क में 40%। मैं नाम नहीं लेता अभी, गूगल आंटी से सर्च कर लो, तुम्हें गूगल सब कुछ बताएगा। अंकल है आंटी है, जो है तुम्हारे यहां रिश्ता बना लो, उससे पूछो अंकल आंटी ये बताएं कि किस मुल्क में कितने बेबाप के लोग हैं, वो तुम्हें बताएगा। 20%, 30%, 28%, 22%, 30%, 40%, वो तुम्हें बताएगा फला फला मुल्क में इतने बेबाप के लोग मौजूद हैं। तुम्हें अपने बाप का नाम नहीं याद, दादा का तो पता ही नहीं, परदादा की तो खबर ही नहीं। हमें अपने उस्तादों के इल्मी शजरे याद है। अल्लाह अल्लाह। तुम हमें ताना देते हो बुनियादों का, हमारी बुनियाद है भाई। हमारी हुकूमत सियासत की भी बुनियाद है। मैं तफसील में नहीं जा रहा, इस वक्त थोड़ा है। हमारे जिहाद की भी बुनियाद है, हमारी दावत और तबलीग की भी बुनियाद है, हमारी खिदमत खल्क की भी बुनियाद है। हमारी हर शोबे में रूहानी आसमान से रहनुमाई हुई है और उस रहनुमाई पर अमली शक्ल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिखाई है। हमारी इल्म की भी बुनियादें हैं। हमारी दावत और तबलीग पर बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक की मोहर है। हमारे जिहाद फी सबीलिल्लाह पर कुतिबा अलैकुमुल क़िताल की मोहर है। हमारी तालीम और ताल्लुम पर इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ की मोहर लगी हुई है। हमारी खिदमत खल्क वो मिसाली खिदमत खल्क है कि जिसने कुरान को जिसने कुरान ने जिसको यूं बयान किया, वल्लज़ीना युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। हम एनजीओस की तरह बड़ी बड़ी तनख्वाहें और गाड़ियां लेकर खिदमत खल्क नहीं करते। हम दूसरे इंसान की जरूरत पर, अपनी जरूरत पर उसकी जरूरत को तरजीह देते हैं, क्योंकि जिनसे हमने खिदमत खल्क सीखी है, कुरान ने उनकी शान ये बयान की है, युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। जिनसे हमने खिदमत खल्क सीखी है, उनके यहां बकरी की एक सिरी 7 घरों से घूमकर वापस वहीं आ जाया करती थी। हमारी सियासत की बुनियाद है, हुकूमत की बुनियाद है। हमें मुसल्ला इमामत भी मिला है, तख्ते मदीना भी मिला है। ना मुसल्ला इमामत को छोड़ेंगे, ना तख्ते मदीना तुम्हारे पास रहने देंगे। ये हमारी विरासत है। हम बुनियादों पे खड़े हैं, हम बेबुनियाद नहीं हैं। हम बेबुनियाद नहीं, हम में गफलत आ सकती है, सुस्ती आ सकती है, काहली आ सकती है, हमारे गुनाहों की नहुसत और शामत आमाल हमें घेर सकती है। लेकिन जिस दिन हम अंगड़ाई लेंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ अस्तगफिरुल्लाह पढ़कर अपना मामला दुरुस्त करेंगे, जिस दिन हम ये कह दें वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना, और हमारा मामला हमारे रब से सीधी हो जाए, हमारा दामन इन हदीसों से रसूलुल्लाह से जुड़ जाए, खुदा की कसम, फिर जब हम ये कहते फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, तो अल्लाह आसमान से फरिश्ते उतार देता है।
ہم غافل ہیں، گناہگار ہیں، شامات اعمال نے ہمیں گھیرا ہے، ورنہ تم کیا چیز تھے؟ ہمیں تو ہمارے اعمال کی نحوست نے گھیرا ہے، ورنہ تم کیا تھے؟ تمہیں اپنے والدین کا نہیں پتا، ہمیں اپنے علمی شجرے یاد ہیں، ہمیں اپنے علمی شجرے یاد ہیں۔ یہ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات سے لے کر اور یہ جو آخری حدیث پڑھی گئی کلمتانی خفیفتانی تک، ہمیں ایک ایک حدیث کی سند یاد ہے۔ ہم تک یہ بے بنیاد نہیں آیا، تمہیں اپنے والدین کا نہیں پتا۔ ہم نے جب یہ پڑھتے ہیں، ویسے تمہاری سند مختلف اکابرین نے ہمیں اجازت دی، حضرت ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ، حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم، حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ اور ہمارے دیگر اکابرین، اسی طرح ہم نے باہر جا کر بھی برکت کے لیے اجازت حدیث لی، لیکن باقاعدہ حدیث میں نے پڑھی، اور آج ہم سے جو آگے طلباء اور طالبات کو منتقل ہوگی، جو سند منتقل ہوگی، یہ سند قیامت تک اسی طرح چلے گی۔ 1400 سالہ ہمیں اپنا علمی نسب نامہ یاد ہے۔ باقاعدہ حدیث میں نے جب پڑھی تو یہ انما الاعمال بالنیات کی حدیث میں نے اپنے استاد محترم حضرت اقدس شیخ الحدیث تفسیر مفتی محمد زرولی خان سے پڑھی۔ انہوں نے یہ حدیث حضرت بنوری سے پڑھی۔ حضرت بنوری فرماتے ہیں میں نے یہ علم حضرت اقدس میرے جد امجد شاہ انور شاہ کشمیری محدث العصر سے لیا۔ حضرت شاہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ میں نے یہ علم قاسم نانوتوی سے لیا۔ حضرت قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ علم شاہ عبد الغنی سے لیا۔ شاہ عبد الغنی نے یہ حدیث شاہ اسحاق سے پڑھی۔ شاہ اسحاق نے یہ حدیث اپنے والد محترم شاہ عبد العزیز سے پڑھی۔ انہوں نے اپنے والد محترم اور ہندوستان میں اسانید کے مرکز، جی ہاں آج امت تقسیم ہو گئی، ورنہ ہندوستان میں اسانید کا مرکز جی ہاں جو بھی ہو، سب کی سندیں جا کر جس پر ملتی ہے وہ فرماتے ہیں شاہ عبد العزیز میں نے یہ حدیث ہندوستان میں اسانید کے مرکز شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ سے پڑھی۔ پھر ایک لمبا سلسلہ ہے، درمیان میں شیخ ابو طاہر ہیں، ابن حجر اسقلانی جیسے علم کے پہاڑ ہیں، شیخ قشاشی جیسے لوگ ہیں، ان سے ہوتی ہوئی امام بخاری تک جب یہ سند جاتی ہے وہ فرماتے ہیں میں نے کہاں سے لی، تو میں سلسلہ کروں، جب بخاری سے سند جڑتی ہے ہمارے طلباء کی تو وہ فرماتے ہیں ہم نے حمیدی سے لی، عبداللہ ابن زبیر حمیدی سے لی، انہوں نے سفیان سے لی، انہوں نے یحییٰ بن سعید الانصاری سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم التیمی سے، اور انہوں نے علقمہ بن ابی وقاص اللیثی رحمہ اللہ سے، اور وہ فرماتے ہیں سمعت عمر ابن خطاب کہ میں نے امیر المومنین عمر ابن خطاب سے سنا، اور عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث عظیم کہاں سے لی، یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اپنے محبوب سے سنا، وہ فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات۔ تمہیں اپنے والدین کا نہیں پتا، یورپ والوں آئینہ دکھا رہا ہوں، تبرہ نہیں کر رہا، ہمیں اپنی 14 صدیوں کے علمی شجرے یاد ہیں۔ تو ہماری بنیادیں ہیں نا بھائی، ہم ہیں بنیاد پرست، یہ ہماری بنیاد ہے نا۔ تمہارے پاس تو نعوذ باللہ نہ کتاب محفوظ، میرے پاس میری کتاب محفوظ، تمہارے پاس کوئی مرکز نہیں، میرا مرکز مسجد اقصی سے بیت اللہ تک ہے۔ جب میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے اور جب میں اپنے گناہوں میں لتھڑ جاتا ہوں میں بیت اللہ جاتا ہوں، اور جب مجھے دکھ پہنچتے ہیں تو میں گنبد خضرا جاتا ہوں اور روضہ رسول پہ حاضری دیتا ہوں۔ میں نے وہاں دیکھا داڑھیوں والوں کو، بغیر داڑھی والوں کو، کرتے شلوار والوں کو، جبے والوں کو، پتلون شرٹ والوں کو، کہ سب وہاں جا کر روضہ رسول پہ آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ہم سے وفا کی، ہم نہ کر سکے، آئے ہیں تجدید وفا کے لیے، قبول کر لیجیے ہماری بیعت۔ میرے پاس تو ہے، اپنے دکھوں کا مداوع بھی ہے، اپنا مرکز بھی ہے۔ تم سمجھتے ہو تم مرکز لے لو گے ہم سے، مسجد اقصی لے لو گے، تم قبضہ کر سکتے ہو، ہمارے دلوں سے نہیں نکال سکتے۔ یہاں ہے مسجد اقصی، یہاں ہے حرمین الشریفین، یہاں ہے بیت اللہ، یہاں رہتا ہے وہ، اور یہاں ہے ہمارا قرآن۔ کتابوں پہ نہیں ہے، تم مٹا لو گے۔
یہاں ہے. کسی کو اتنی جرت اور اجازت نہیں دیں گے ہم. حالات کا پلٹا ہمارے خلاف ہو سکتا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ پھیرا لگے گا. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ دکھائے گا دنیا کو یہ ایمان والے اور کچھ تھک گئے ہیں انہیں اللہ منصب شہادت دے گا. یہ مسجد بھی مسجد شہداء ہے، انہیں اللہ شہادت دے گا، انہیں آرام دے گا. تم یہ نہ سمجھو کہ تمہاری طاقت کا پھیرا لگ رہا ہے. نہ، یہ میرے رب کی آزمائش کا پھیرا ہے. ہمارے ایمان کی جانچ ہو رہی ہے. ہمارے میں سے کچھ تھک گئے ہیں، انہیں شہادت کا منصب دینا ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ایسا ہو گیا ہے تو احمد یاسین شہید ہو گیا. آج اس کے نام کا میزائل الیاسین 105 جب تم پہ برستا ہے تو تمہیں احمد یاسین یاد آتا ہے، سہونیوں یہ نہیں آتا. تم نے یحییٰ عیاش کو شہید کر کے سمجھا شہید ہو گیا. آج جب اس کے نام کا میزائل تم پر گرتا ہے تو تم کہتے ہو یحییٰ تو اکیلا تھا، آج تو یحییٰ بارود بن گیا ہے. تو میں بھول گیا میری اس فلسطینی بچی کی جملے جس نے سارے عالم کے میڈیا کے سامنے کھڑا ہو کر کہا تھا، دنیا والوں میرا یوم ولادت وہ نہیں جس قوم کی میں بچی ہوں، جس ماں کا میں نے دودھ پیا ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نغمے سنائے ہیں مجھے اس نے. میں بدر احد کی وارثوں کی بیٹی ہوں. سنو، میرا یوم ولادت وہ نہیں جس دن میں نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا. میرا یوم ولادت اس دن ہوگا جس دن میں شہادت کا تاج پہنوں گی. جس قوم کی بچیوں کا یہ عالم ہو جذبے کا، تم ان سے لڑو گے. اور یہ ہمارے اعمال کی نحوست ہے، یہ ہماری نا اتفاقی ہے کہ 57 اسلامی ممالک بکھر گئے تو تمہیں بدمعاشی کا موقع مل گیا. دنیا والو، جب بھی تمہارے پاس طاقت آئی ہے نا، روم و فارس سے لے کے چنگیز و ہٹلر تک اور آج کے نیتن یاہو اور مودی تک، تم نے دنیا کو ظلم دیا، بے سکونی دی، بدامنی دی، جہالت دی، ناانصافی دی. اور جب بھی طاقت آمنہ کے در یتیم، سالار اعظم، نبی الملاحم، رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے یا ان کے وارثوں کے پاس آئی ہے، تو مکہ کی فتح سے لے کر بیت المقدس کی عمر بن خطاب کی فتح سے لے کر صلاح الدین ایوبی کی فتح تک، اور وہاں سے لے کر آج غزہ سے باعزت اور شفقت اور محبت کے ساتھ قیدیوں کی واپسی تک، ہم نے دنیا کو بتایا ہے کہ جب بھی محمدیوں کے پاس طاقت آئی ہے دنیا کو امن، سکون، انصاف ملا ہے. تری سے نکلو، اللہ کا واسطہ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ جو یہ حدیث لائے ہیں، انما الاعمال بالنیات سے لے کر کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تک، معنی قسطاس، معتزلہ کی بحث، یہ سب علماء کرام آپ کو بتائیں گے. میں تو ایک طالب علم ہوں، سبق سنانے بیٹھا ہوں، دائی ہوں، عقیدہ بناتا ہوں. کیا کہنا چاہتے ہیں امام بخاری؟ ذوق دیکھیں ان کا. انما الاعمال بالنیات سے لے کر کلمتان حبیبانتان الی الرحمن تک. اب معتزلہ تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، میں تمہیں آسان الفاظ میں کہہ دوں. امام بخاری انما الاعمال سے لے کر کلمتان تک عقل پرستوں کا رد کر رہے ہیں. یہ جو ہر وقت کیلکولیشن کے چکر میں رہتے ہیں نا، ان کا رد کر رہے ہیں. یار عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، سمجھ آتا ہے؟ جی نہیں سمجھ آئے گا ان کو، ہم سمجھاتے ہیں آپ کو، اللہ کرے انہیں بھی آ جائے. بھائی میرا دین کامل ہے، یہ ظاہر و باطن کا نام ہے دین اسلام، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ ظاہر و باطن کا مجموعہ ہے. میں خود دو چیزوں کا مجموعہ ہوں. ایک ہے میرا جسم جو مٹی سے بنا ہے، خلقت بیدی، مجھے اعزاز حاصل ہے. دوسرا میرے اندر ہے روح، فنفخت فیہ من روحی، یہ اعزاز بھی ہمیں حاصل ہے. دنیا کن سے بنی ہے، ہم خلقت بیدی سے بنے.
फनफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, ये एजाज भी हमें हासिल है। मैं फिर कभी आऊंगा तो इस पे अर्ज करूंगा मौलाना, अभी वक्त बहुत हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं छोड़ता हूं कि मेरा जिस्म भी दो चीजों का मजमुआ है। इन दोनों चीजों की अलग अलग डिमांड है। मट्टी की कुछ और डिमांड है, रूह की कुछ और है। जो रूह और मट्टी दोनों की डिमांड पूरी करे ना, वो कामिल बन जाता है, सिद्दीक बन जाता है, वली बन जाता है, और फिर वो मरातिब तय करता है। जो जिस्म की करे, रूह की ना करे, वो नफ्स परस्त बन जाता है। जो सिर्फ रूह की करे, जिस्म की न करे, वो रहबानियत है। और मेरे मजहब में न रहबानियत है ईसाइयत की तरह, न मेरे मजहब में नफ्स परस्ती है यहूदियत की तरह। नहीं समझ आई बात जी? आई बात समझ में? न मैं यहूदियों के नफ्स परस्त बनूं कि सिर्फ नफ्स की ख्वाहिश पूरी हो जाए, न मैं बिगड़ा हुआ कोई नसरानी हूं कि मैं रहबानियत इख्तियार करूं। यार मैं मोहम्मदी हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी का उम्मती हूं। गुनाह होंगे लेकिन मैं नफ्स और रूह दोनों को लेकर चलने का मुझे हुक्म है। अब नफ्स का तकाजा क्या है, रूह का क्या है, इस वक्त मैं इसमें नहीं जाता, बहुत लंबा हो जाएगा मौजू, इसे मैं छोड़ता हूं उधार। बल्कि या काबिर हैं, अल्लाह इनकी दाढ़ियों को सलामत रखे, इन्हीं का सदका हमें मिला हुआ है। मैं माजूरी की वजह से यहां बैठा हूं, वरना मैं इनके कदमों में बैठने वाला हूं। मेरे घुटने का ऑपरेशन हुआ है। हमें मट्टी में रहने का हुक्म है। मुसलमानों एक बात अर्ज कर दूं, यहां तकब्बुर छोड़ दो, तुम्हारा नफ्स मुतमईन हो जाएगा, दूसरे तुमसे खुश हो जाएंगे। किबर नहीं छोड़ोगे, बेइत्मीनान रहोगे, दूसरे तुमसे परेशान रहेंगे। अपना फल दूसरों को देना शुरू कर दो, कायनात के फल तुम्हारे कदमों में आ जाएंगे। अपना फल नहीं दोगे, दरख्त पे सड़ जाएगा और तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। उस मौजू को छोड़ के मैं सिर्फ छोटा सा अर्ज करूं। दीन बातिन और जाहिर का नाम है। पहली जो हदीस है ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, इसका ताल्लुक पता है कहां से? ये बातिन से, कुलूब से। आमाल बातिना का ताल्लुक कुलूब से, और उस हदीस का ताल्लुक बातिन से। आमाल जाहिरा का ताल्लुक ये जवारे से, मेरे हाथ पांव जबान, इससे। आखिरी हदीस आमाल जाहिरा की, लेकिन उसका वजन समझ नहीं आता अक्ल परस्तों को उस जमाने के। जैसे आज के अक्ल परस्त को यह समझ नहीं आ रहा था कि आलमी इस्तेमार को शिकस्त कैसे होगी हमारे पड़ोस में। जैसे आज के अक्ल परस्त को यह समझ नहीं आ रहा कि गज्जा के लोग कैसे टकराएंगे इसराइल से। वो तो आयरन डोम है, वो आयरन डोम तोड़ा बाबीलों ने, नहीं ऊपर से भी आए। वो आयरन डोम तोड़ा जमीनी शेरों ने या नहीं, नीचे से भी आए। वो आयरन डोम तोड़ा समंदरों से या नहीं। उन्होंने बताया बाबा रब के फरिश्ते ही नहीं, रब के बंदे जब हरकत में आते हैं फिर फरिश्ते हरकत में आते हैं। तो बंदे हरकत में आए, फरिश्ते हरकत में नहीं आए। ये बगैर फरिश्तों के 2 महीने से डटे खड़े। मुसलमानों आमाल दुरुस्त कर लो, शामत आमाल है इसलिए ताखीर हो रही है। वरना जिस दिन फजाए बदर बन गई, मौलाना जफर अली खान ने वैसे नहीं फरमाया कि फजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह और अल्लामा जफर अली खान रहमहुल्लाह, इनके अशार कुरान की तशरीह हुआ करते हैं। अल्लामा जफर अली खान इस शेर में कह रहे हैं, इन तंसुरुल्लाह, ये है फजाए बदर, यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, ये है आसमान से फरिश्तों का उतरना। बुलंद आवाज से यार कलमा पढ़ो, बुलंद आवाज, हाथ बुलंद करके कहो, सुपर पावर सिर्फ अल्लाह। और बुलंद आवाज से हमने ऐलान किया कि हम नहीं मानते किसी को माबूद, हम इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह के कायल हैं। हमने कह दिया, अल्लाह ने हमारे कह दिया, ला लहुल खल्क वल अम्र, हम भी तुम भी सब मखलूक उसी की हो। जब मखलूक उसी की हो तो फिर ये तय है हुक्म भी उसी का चलेगा। सुपर पावर सिर्फ अल्लाह। और बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह।
ڈیڑھ ارب مسلمانوں، اہل غزہ کی استقامت، صبر، تسلیم و رضا، توکل، شجاعت، عقل، فہم، فراست، 1.5 ارب مسلمانوں، ان 20 ملین لوگوں کا یہ استقامت تم سب پر اتمام حجت ہے۔ میں جو کچھ بول رہا ہوں اپنا ایمان بچانے کے لیے بول رہا ہوں، یہ میری ضرورت ہے، ان کی نہیں۔ وہ پہلے درجے پر کھڑے ظالم کا ہاتھ روکے ہوئے ہیں، وہ پہلے درجے پر کھڑے غاصب کا گریبان پکڑے ہوئے ہیں، وہ پہلے درجے پر کھڑے ہو کر ان الحکم الا للہ کا اعلان کیے بیٹھے ہیں۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ ان کی نہیں، میری ضرورت ہے کہ میں زبان سے ظالم کو ظالم کہہ رہا ہوں اور مظلوم کی حمایت کر رہا ہوں۔ میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف القدس ہمارا نہیں، صرف القدس لنا یہ نعرہ نہیں، اہل غزہ، اہل فلسطین تم بھی ہمارے ہو، ہم بھی تمہارے ہیں، اہل کشمیر تم بھی ہمارے ہو، ہم بھی تمہارے ہیں۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کشمیری ایفیلیشن آف پاکستان کے قائل ہیں یا نہیں، تو میں بتا دینا چاہتا ہوں میں صرف ایفیلیشن آف پاکستان کا نہیں، میں ایفیلیشن آف امہ کا قائل ہی نہیں، دائی ہوں، دائی ہوں۔ ہمیں کوئی بھام، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، نہ اپنے نظریات میں نہ اپنے اعمال میں۔ بعض صحافی آ جاتے ہیں، ہم سے انٹرویو لیتے ہیں، مولانا آپ مجاہد ہیں، مدرس ہیں، سوشل ورکر ہیں، سیاستدان ہیں، پیر ہیں، کیا بلائیں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں میرا نبی اصحاب صفہ کے چبوترے پہ معلم تھے، تو میں ان کی نقل کی کوشش کرتا ہوں، ان کے نقش پا پہ چلنے کی۔ میرے نبی اس کائنات کے سب سے عظیم خدمت خلق سوشل ورکر تھے، ان سے بڑا کوئی نہیں تھا، جو قیدیوں کو بھی روٹی کھلائے اور اپنے لوگوں کو کھجور کھلائے، جس کے گھر میں فاقہ ہو اور اس کا مہمان سیر ہو، اس سے بڑا سوشل ورکر کون ہوگا؟ وہ چندے کے پیسوں سے تمہاری طرح این جی اوز کے ڈائریکٹروں بڑی بڑی تنخواہیں نہیں رکھتے تھے۔ میرے نبی سوشل ورکر تو میں سوشل ورکر۔ میرے نبی بدر و احد و حنین میں کیا میں نکال دوں یا مناظر حدیث سے، قرآن سے؟ مجاہد تھے، میں ان کے جہاد کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا انبیاء بنی اسرائیل سیاست ان کا ورثہ ہے، اور تخت مدینہ لے کر اور مدینے کا انتظام و انصرام فرما کر اور حسن تدبیر سے پہلے مدینے کا دفاع، پہلے مدینے کی مسجد مرکز قائم کیا، پھر دفاع، پھر مسلمانوں کی تجارت الگ کر کے بتایا حکومت بھی میرا کام ہے اور میرے وارثین کا ہے، اس لیے ہم جدوجہد اور کوشش کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے غار حرا سے لے کر اما عائشہ کے حجرے کے اندر بیٹھ کر راتوں کو جو رب سے راب و نیاز کیا، وہ تزکیہ نفس ہے، میں اس کی بھی نقل کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو پریشانی کی کون سی بات ہے ایسی؟ میرے نبی معلم تھے، ہم درس و تدریس سے وابستہ اس لیے ہوئے۔ میرے نبی مجاہد تھے، ہم نے اس لیے جہاد کو اختیار کیا۔ میرے نبی سیاستدان اور حکمران تھے، اس لیے ہم نے حکومت کو اختیار کیا۔ میرے نبی تزکیہ نفس کی ذمہ داری لے کر آئے تھے، اس لیے ہم اپنے تزکیہ نفس کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا یہ دین ہی خیر خواہی ہے، دوسرے کے ساتھ ایمانی خیر خواہی، عملی خیر خواہی، مدد کرنا، نصرت کرنا، اپنا لقمہ دوسرے پہ قربان کرنا، اور نبی کے صحابہ نے یہ امانت لے کر ہمیں دی، اس لیے ہم خدمت خلق کرتے ہیں۔ ہم اعزازات اور شیلڈوں کے لیے تو نہیں کرتے۔ میرے نبی مبلغ تھے، اس لیے ہم دائی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ جو حدیث لائے ہیں، اعمال ظاہرہ اور اعمال باطنہ، میرا اندر بھی ٹھیک ہو جائے، میرا من بھی ٹھیک ہو، میرا ظاہر بھی ٹھیک ہو،
تو پتہ چلا کہ عمل قبول کب ہوگا؟ بس یہ ایک عرض کر دوں، عمل قبول اس وقت ہوگا جب نیت ٹھیک ہوگی اور عمل شریعت کے موافق ہوگا. بس اس میں اونچ نیچ ہو سکتی، کمی کوتاہی ہوگی، لیکن حکم الہی کے خلاف ہو اور نیت ٹھیک نہ ہو تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی یرائی فقط اشرک، جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. تو امام بخاری پہلی حدیث لائے کہ نیت ٹھیک کر لو، شرک نہ کرنا. ایسا نہ ہو سر سجدے میں ہو اور عمل شرک کا ہو رہا ہو. اور عمل سے ہی دنیا بنتی ہے، صرف تسبیح سے دنیا بنتی تو میرے نبی غار ہرا سے باہر نہ نکلتے، وہیں تسبیح پڑھتے اور پورا عالم عرب نہیں، پورا عالم سارے جہان وہ اللہ کا کلمہ پڑھ لیتے. لیکن میرے نبی نکلے، تسبیح بھی پڑھی، اللہ اکبر کا عقیدہ بھی دیا، اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگایا، تو دنیا میں اسلام پھیلا، دنیا کو سکون ملا، امن ملا. اللہ کے نبی نے فرمایا جس عمل کا حکم میں نے نہیں دیا وہ کیا حضرت؟ وہ مردود ہے. یہی ہے، میں غلط تو نہیں؟ تو اخلاص نیت اور عمل شریعت کے موافق ہونا شرط ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مسلمان جنگجو نہیں ہوا کرتا، جس کو چاہے جب چاہے جہاں چاہے قتل کرتا پھرے. جو جنگجو ہیں نا، جب چاہیں جس کو چاہیں جدھر چاہیں قتل کرتے پھریں، وہ تو ظالم ہے، اور ظالم دہشت گرد ہوتا ہے، دہشت گرد ظالم ہوتا ہے، اور ظالم کی اللہ سے کوئی دوستی نہیں، اللہ نے اس سے اعلان نفرت کیا ہے. مسلمان مجاہد ہوتا ہے، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیروکار ہوتا ہے، لڑتا اللہ کے لیے، گھراتا اللہ کے لیے، نفس آتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے، جاؤ. وہ سیدہ علی کا پیروکار ہوتا ہے. تمہیں ہم نمونے دکھاتے رہیں گے. دنیا کہہ رہی، ہم نہیں کہہ رہی، کہ اسرائیل کے ظلم نے دنیا میں یہودیت کی نفرت بٹھا دی ہے لوگوں کے دلوں. یہ قانون فطرت ہے کہ ظالم سے اللہ نے انسانی فطرت میں نفرت رکھی، اور ظالم کی اللہ سے کوئی دوستی نہیں. میں اکثر کہتا ہوں، چاہے اس نے پگڑی جبہ پہنا ہو، چاہے اس نے داڑھی مونڈی ہو، چاہے داڑھی رکھی ہو یا پتلون شرٹ پہنی ہو، چاہے اس کا تعلق کسی مذہب سے ہو، ظالم کی اللہ سے کوئی دوستی نہیں. اور مجاہد فی سبیل اللہ جو ظالم کا گریبان پڑھ کرتا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، مظلوم کی حمایت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، دنیا میں امن و سکون کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو مجاہد اللہ کا محبوب ہے، دہشت گرد ظالم ہوتا ہے، وہ اللہ کا محبوب نہیں ہے. اس لیے مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا، مجاہد ہوتا ہے. جب بھی وہ ظلم کی روش اختیار کرے گا، وہ محبوبیت سے نکل کر وہ ظالموں کی صف میں آئے گا، اور ظالم کی صف میں آئے گا تو وہ اللہ کا مغضوب ہو جائے گا، محبوب نہیں رہے گا. ہمیں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. ہمارا نظریہ کلیئر ہے، ہمارا معاملہ کلیئر ہے، ہماری ہر چیز ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے مسلمانوں، یہ آخری حدیث ہو یا پہلی، عقل پرستوں کا رد کیا ہے. کس کا؟ عقل پرست کو، اس وقت کے ابو جہل کو. عقل بری چیز نہیں ہے، عقل تو اللہ کی نعمت ہے بھائی. حضرات علماء کرام بیٹھے، ماشاءاللہ بھرا ہوا اسٹیج علماء کرام سے. ادھر مفتی صاحب. عقل اللہ کی نعمت ہے، پوچھیں علماء سے. عقل نہ ہو جس کی عادت اس پہ نماز ہے؟ مفتی صاحب جس کی عقل چلی جائے، مجنون ہو جائے، اس پہ حج ہے، اس پہ جہاد ہے، اس پہ دین کے فرائض سیکھنا ہے، تو مجنون ہے. عقل بڑی نعمت ہے، عقل کا انکار نہیں کر رہا. عقل پرستو، عقل تو میرے رب کی نعمت ہے. میں اس عقل کا انکار کر رہا ہوں جو خالق کو نہ پہچانے. وہ عقل نہیں ہے، وہ پاگل پن ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید صاحب فرمایا کرتے تھے، مشرک، شرک کا پہلا حملہ مشرک کی عقل پر ہوتا ہے. اسے خالق نظر نہیں آتا، اسے مخلوق خالق نظر آتی ہے. شرک کا پہلا حملہ انسان کی عقل پر ہوتا ہے، مشرک کی. اسے خالق، اس کی عقل کو خالق نظر نہیں آتا،
اسے مخلوق خالق نظر آتی ہے. تو یہ مجنون ہے نا بھائی، اور مجنون مرفوع القلم ہے. اس وقت کا عقل پرست ابو جہل اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رسول اللہ راتوں رات کیسے نکلے، کیسے پہنچے شام، کیسے وہاں سے گئے آسمانوں پر، کیسے لقاء رب ہوئی. صدیق کو سمجھ میں آ گئی. جس عقل کی رہنمائی ایمان کرے گا، قرآن کرے گا، سنت کرے گی، اس عقل کو اللہ جلا دے گا. جس عقل کے پیچھے ایمان نہیں ہوگا وہ چاند پہ بھی پہنچ جائے تو مٹی کے علاوہ ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. تم جن کے پیچھے چل رہے ہو وہ چاند سے مٹی لے کر آئے، میں جس مدنی کے پیچھے چل رہا ہوں وہ آسمانوں سے نظام زندگی لے کر آیا، میرے لیے سلیقہ حیات لے کر آیا، نماز لے کر آیا. میں سر سجدے میں رکھتا ہوں، تمہیں چاند ملا، مجھے چاند کا خالق مل جاتا ہے، مجھے چاند کا خالق مل جاتا ہے. امام بخاری عقل پرستوں کا رد کر رہے ہیں. عقل پرست کو یہ سمجھ نہیں آئے گی عمل کا دار و مدار نیت پر کیسے. یہ تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے بھائی. گلیمر دنیا، کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ نہیں گلوبل نہیں، گلیمر کی دنیا ہے. ہر چیز دکھاؤ 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 دکھاؤ. پھر اعمال و بالنیات کہاں سے سمجھ آئے گا؟ یہ ظاہر کی دنیا ہے. یہاں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم کا وزن تھوڑی سمجھ آئے گا. یہاں لوہے کا وزن سمجھ میں آئے گا، یہاں سونے کا وزن سمجھ میں آئے گا، یہاں درہم و دینار کی قدر سمجھ میں آتی ہے. یہاں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم کی قدر کہاں سمجھ میں آئے گی؟ مومن کو دونوں سمجھ آتی ہیں. اسے پتا ہے سونے کی قیمت کیا ہے، اسے پتا ہے لوہے کی افادیت کیا ہے، اس لیے کہ اس کے نبی قرآن میں اسے کہا ہے یہ لوہا بھی تیرے لیے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کا حکم بھی تیرے لیے ہے اور سجدہ بھی تیرے لیے ہے. تو نے قوت بھی حاصل کرنی ہے، اور اس قوت کو حاصل کرنے کے بعد جب رب تجھے غلبہ دے دے تو میرے نبی کی طرح گردن جھکا دینی. جب تک طاقتور ظالم طاقتور ہے اس کی تلوار نیام سے باہر ہے. میری ماں اپنے بچوں کو حریت کا، غیرت کا، اسلامیت کا، ملک و ملت پہ قربان ہونے کا درس دو. کیا میری ماں نعوذ باللہ یہودی ماؤں سے بھی زیادہ نیچے ہوئی ہے؟ نا 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 نا. سلام اہل غزہ، سلام اہل غزہ، سلام فلسطینیوں کی ماں تمہیں جنہوں نے ابو عبیدہ جیسے بیٹے جنم دیے، جنہوں نے ابو زید جیسے بیٹے جنم دیے، جنہوں نے اسماعیل حنیہ جیسے بیٹے جنم دیے، جنہوں نے احمد یاسین جیسے علماء جنم دیے، جنہوں نے یحییٰ عیاش جیسے مجاہد جنم دیے. سلام غزہ کی ماں جنہوں نے وہ بچہ جنم دیا جو آج کے دور میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اگر جبرائیل بھی مدد لے کر آئے گا میں انکار کروں گا. میں جس کے لیے کھڑا ہوں، جس کا بندہ ہوں، اس رب کی مدد چاہیے مجھے. سلام ہے غزہ کی ماں جس نے ایسے لال جنم دیے. میری ماں تمہارے آئیڈیل یہ ہیں، تمہارا آئیڈیل اماں عائشہ اماں صفیہ ہیں، تمہارا آئیڈیل اماں خولا اماں خمسہ ہیں. تم یورپ کی فحشاؤں کی دلدادہ نہیں ہو. تمہارے دامن میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی حیا ہے. گناہگار ضرور ہیں، باغی نہیں ہیں، اور باغی ہوں گے بھی نہیں انشاءاللہ، بلکہ ہم تائبین بنیں گے. ہم مذنبین سے تائبین کا درجہ طے کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے تائبین سے تقوی کے درجے میں جائیں گے. ہم مجاہرین نہیں بنیں گے، باغی نہیں بنیں گے کبھی بھی. تو اہل ایمان عقل پرستوں کو اس وقت بھی سمجھ میں ہی نہیں آیا تھا کہ رسول اللہ معراج کیسے گئے. آج بھی عقل پرستوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ عالمی استعمار کو شکست کیسے ہوئی اور یہ غزہ کے بے بس لوگ کیسے 2 مہینے سے ڈٹے کھڑے. جس دن یہ سمجھ میں آ گئی اس دن دنیا مکھی کے اور مچھر کے پر کی مانند ہو جائے گی. اور جس دن یہ سمجھ میں نہیں آئی
تو یہ جس دن آ گئی تو دنیا مکڑی کا جالا. میں مانتا ہوں کفر کا مکر بڑا سخت ہے. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُ کیا آگے جی پڑھے حافظ نے اونچا پڑھے جی. وَقَدْ مَكَرُوا وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ. تدبیریں تم بھی کر رہے ہو, کرو کرو کرو, لیکن ساری تدبیریں میرے رب کے پاس ہیں. وہ دیکھ رہا ہے, اس کے پاس ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ تدبیریں تم بدماشوں کی ایسی ہیں, سازشیں کہ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ, پہاڑوں کو ہلا دیں. لیکن جب کسی نے لا الہ الا اللہ کی ماں والی گود میں کلمہ پڑھا ہو, دودھ پیتے کلمہ لیا ہو, ان ماؤں کے بچوں کو کفر کی تدبیریں پہاڑ ہلا سکتی ہیں, لیکن ان ماؤں کے شیروں کو نہیں ہلا سکی. اللہ فرما رہا ہے تدبیریں تمہاری ایسی ہیں پہاڑ ہلا دیں, لیکن میرے بندوں کو نہیں ہلا سکتے. ریزہ ریزہ کر سکتے ہو, ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہو, ہلا نہیں سکتے. تو مسلمانوں بہت بابرکت محفل ہے. اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر کرو, اپنے قلوب کو تزکیہ نفس سے پاک کرو. اللہ سب سے پہلے میرے قلب کو پاک فرما دے. اللہ سب سے پہلے میری باطن کی اصلاح فرما دے. اللہ میرا ظاہر تو خوبصورت بنایا ہے تو نے, اے اللہ میں نے باطن خراب کر دیا, میرا باطن ٹھیک فرما دے. اور یہ ایک جملے سے ٹھیک ہو جائے گا, بس کہہ دو واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. جب تم یہ تین معاملے سیڑھیاں طے کر لو گے, فانصرنا علی القوم الکافرین, چوتھی سیڑھی پہ رب تمہیں گلے سے لگا لے گا. اور جب رب اٹھائے گا, خدا کی قسم کوئی گرا نہیں سکتا, پھر کوئی گرا نہیں سکے گا. تو اپنی زبانوں کو ذکر سے تر کریں, امت کے ساتھ اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں, اپنا ربط امت سے جوڑیں, اپنے آپ کو مفلوج مسلمان نہ بنائیں کہ ادھر میرے پاؤں میں چوٹ لگے اور میرے دل میں اس کی تکلیف نہ ہو, دماغ اسے محسوس نہ کرے, جس کا مطلب ہے میرا پاؤں مفلوج ہو چکا ہے. تو مفلوج نہ بنو, زندہ مسلمان بنو, اور اللہ رب العزت کی رحمت کو لے کر کھڑے ہوں. علم, عدل و انصاف کو لے کر انشاءاللہ ہم کھڑے ہوں گے. ہم ظالم نہیں ہیں, ہم انشاءاللہ دنیا کو امن و سکون دیں گے. ہمارا وجود شجر سایہ دار بنے گا جس کے نیچے دنیا آرام کرے گی. اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے, جامعہ کی خدمات کو قبول فرمائے, حضرت مفتی ارشد صاحب کی خدمات کو قبول فرمائے, حضرت شیخ الحدیث کا پڑھانا قبول فرمائے. جتنے داعی اور نعت خواں یہاں آئے, اللہ ان کی دعوت اور ان کی ثنا خوانی قبول فرمائے. قرآن پڑھنے والوں کا قرآن قبول فرمائے. اللہ ہماری حاضری کو بھی قبول فرمائے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے, میں نے سفر کرنا ہے آگے لمبا, اس لیے میں نکلوں گا. آپ حضرات بیٹھیں گے, پروگرام ابھی جاری اور ساری ہے. آپ چونکہ نہ شخصیت پرست ہیں, آپ کون ہیں؟ آپ خدا پرست ہیں, قرآن پرست ہیں. تو میرے بعد والے بھی قرآن کی بات کریں گے, اللہ کی بات کریں گے, رسول کی کریں گے. اس لیے میری طرف سے سب کو اجتماعی طور پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ میں سے کوئی نہ اٹھے, میری طرف سے سب کو السلام علیکم. میرے لیے دعا فرمائیں, اور شیخ العزیز فرمائیں گے, پھر مجمع بکھر جائے گا, ان سے کروائیں, ہم نکلتے ہیں. ٹھیک, آپ حضرت آپ فرمائیں گے. تو اس لیے میری طرف سے اجتماعی طور پہ رخصت ہے, آپ میں سے کوئی نہیں اٹھے.